قبریں خود کر تیار ہوتی ہیں مگر ان قبروں میں جانے والے بھی زندگی میں مست ہوتے ہیں. اپنے گھروں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر ملے گا یا قبر ملے گی. Tonight is the remembrance. آج کی رات یاد کرنے کی رات ہے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی کی تو رات تھی نا, جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, اور شب برات قبرستان جانا سنت ہے. انشاءاللہ ہم بھی آج کے اجتماع کے بعد نیت ہے کہ قبرستان حاضری دیں گے. لیکن قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ وہاں جا کر بھی لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی تدفین میں فیونرل میں جانے کا موقع بھی ملے تو ادھر بھی یار دوست جو ہے فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندوں, ان قبروں کو دیکھ کر تو یاد کر لو کہ آج یہ گیا ہے, کل میں نے جانا ہے. اچھا, جیسے آپ کے یہاں پوش ایریاز ہوتے ہیں, نارمل ایریاز ہوتے ہیں, بولٹن میں بھی ہوگا کہ کسی کا اگر فلاں سوسائٹی میں گھر ہے نا تو ہم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ از ویری رچ مین بیکاز ہی ہیو ہاؤس ان دس سوسائٹی, اور اس کے اندر گھر بھی بڑا لگژری ہوگا بیکاز ویری ایکسپینسو ہاؤس. اور کسی نارمل ایریا میں گھر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا نارمل لوگ, غریب لوگ رہتے ہیں, چھوٹے سے گھر ہیں تو نارمل لائف گزارتا ہے. ہم گھر دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ رہنے والا کیسا ہوگا, اس کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا. مگر جب گریو یارڈ میں ہم جاتے ہیں نا, ساری قبریں ایک جیسی ہیں, بٹ وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک کہ قبر والے کیا سارے اندر ایک جیسے ہیں. نہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سیڈ کہ 2 ٹائپس کی گریو ہوتی ہیں, قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے, گارڈن آف ہیون, یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوتی ہے. اب ہمیں قبریں ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں مگر ہر قبر کی داستان الگ ہوتی ہے. کوئی جنت کے مزے لے رہا ہے, کوئی عذاب کے دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہ رہا ہے. Why we are not thinking about it? ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم سب کی فکر ہے کہ اگر یو کے میں رہتے ہیں, میرا کوئی بھائی یہاں کشمیر کا ہوگا, یا کشمیر میں کوٹھی بن جائے, ایک بنی ہے تو 2 بن جائیں. کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے وہ بنگلہ دیش میں گھر بنانے کی فکر کر رہا ہوگا, انڈین بیٹھا ہے وہ انڈیا میں گھر بنا رہا ہو, ادھر بھی بناتے ہیں ادھر بھی بناتے ہیں. لیکن کبھی سوچا کہ قبر بھی تو بنائے نا, قبر بھی تو روشن کریں, اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے؟ پلیز, یہ آج کی رات آخرت کو یاد کرنے والی رات ہے, توبہ کی رات ہے. کیا جوان لوگ نہیں مرتے ہیں؟ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, ہمیں نارملی, آپ تو ویسے ہی ٹیکنالوجی والی کنٹری میں ہیں اور بڑا ماڈرنائز اور سسٹمائز سسٹم ہے آپ کے یہاں, کہ آپ کا موبائل کا اگر ڈیٹا کم ہونے لگے, آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے لگے, یا گھر کی کوئی یوٹیلیٹی آپ کی آخری لمٹ پر پہنچتی ہے تو آپ کو ایک الرٹ میسج آ جاتا ہے, یو یوزڈ یور 70% ڈیٹا اور 80% ڈیٹا, پلیز ٹاپ اپ. اپنا اکاؤنٹ دوبارہ جناب بیلنس ڈلوا دیجئے تاکہ آپ کی سروس کنٹینیو رہے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ہماری لائف میں ہمیں کوئی ایسا میسج نہیں آتا کہ یو اونلی ہیو 1 week لیفٹ, میک ریپینٹنس, توبہ کر لو, تیاری کر لو, سجدے کر لو, اللہ کو راضی کر لو, یو اونلی 7 days لیفٹ. پھر اگلے دن میسج نہیں آتا نا اونلی 6 days لیفٹ. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, کہہ کے بھی جاتا ہے کہ کپڑے استری کر کے رکھنا, آج یہ والا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, ڈنر میں یہ پکا کے رکھنا. کھانا ریڈی ہوتا ہے, جنازہ سامنے آ جاتا ہے, بندہ نہیں آتا. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے ایسی سٹوریز نہیں سنی کہ یار صبح ہمارے ساتھ تھا, شام چلا گیا, دن ہمارے ساتھ تھا, رات قبر میں پہنچ گیا, لیکن ہم یہ ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ آج وہ قبر میں گیا, کل میں نے قبر میں جانا ہے. کسی کو, یعنی ہمارا عجیب معاملہ ہے. ہم روز جنازے دیکھتے ہیں, ہم روز اناؤنسمنٹ, اسی مسجد سے کئی بار اناؤنس ہوا ہوگا کہ فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا. یہ اناؤنسمنٹ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ڈراتا کہ کل میرا نام ہوگا اور اناؤنسمنٹ ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ کاش ہم یہ خیال کرنے والے بن جائیں. میں آج جس موضوع پر کچھ مدنی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں, آج ہم اپنی قبر, اپنی آخرت, اپنی موت, اپنے ہیر آفٹر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بنی اسرائیل میں ایک انتہائی پراؤڈی مغرور شخص تھا. اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ڈور سے کوئی بندہ انٹر ہوا ہے. گھبرا کر, اینگری ہو کر وہ کوسچن کرتا ہے کہ تم کیسے اندر آ گئے, وداؤٹ اینی پرمیشن, ہاؤ یو انٹر ان مائی ہاؤس, کیسے بغیر اجازت میرے گھر میں آئے؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں. I enter with the permission of the owner of house. میں وہ ہوں
جسے اندر آنے سے کوئی چوکیدار، کوئی پہرے دار، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں روک سکتا. مجھے نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے، نہ کسی کا روب و دبدبا مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے. مجھ سے کوئی ضدی اور مغرور شخص پیچھا نہیں چھڑا سکتا، نہ کوئی سرکش بچ سکتا ہے. یہ سن کر اب جو مغرور آدمی تھا وہ شیورنگ، کانپنے لگا. ندامت فیل ہوئی، شیم فیل ہوئی، یہاں تک کہ وہ اوندھے منہ گر گیا اور پھر بھیک مانگنے کے انداز میں کہنے لگا کہ اٹ مینز یو آر ملک الموت، یو آر سیدنا اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب جو شخص اندر داخل ہوا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یس آئی ایم ملک الموت، میں ملک الموت ہوں. اب وہ جو پراؤڈی شخص تھا، جس کو بڑا روب اور دبدبا تھا، وہ بڑی لجاجت کے ساتھ ریکویسٹنگ وے میں عرض کرتا ہے کیا مجھے کچھ مہلت دے سکتے ہیں؟ گیو می سم مومنٹ، اٹس پاسبل. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یور ٹائم از فنش ناؤ، تیری مدت ختم ہو گئی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی، کاؤنٹنگ آف یور بریتھس آر فنشڈ، وقت پورا ہو چکا ہے، دیر از نو وے لیفٹ، کوئی راستہ نہیں بچا. اب وہ پراؤڈی شخص پوچھتا ہے مجھے کدھر لے جائیں گے یہ تو بتائیے، آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں، آفٹر میری سول کو اب کہاں لے جائیں گے؟ تو اب سنیے ملک الموت نے کیا آنسر دیا. کہتے ہیں تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے، جو گھر دنیا میں رہ کر پریپیئر کیا ہے نا، ادھر لے جاؤں گا. اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجا، میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا. حضرت ملک الموت نے کہا پھر جہنم کی وادی کی طرف لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے. پھر آپ نے اس مغرور شخص کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونا دھونا شروع کر دیا. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب وقت آ جائے گا نا، اس وقت بندہ 1 منٹ کی ریکویسٹ بھی کرے گا تو وہ نہیں مانی جائے گی. بلکہ اب تو سوشل میڈیا نے ہماری مشکل ایک طرح سے آسان کر دی ہے. اب تو کئی ایسے کلپس آ گئے مارکیٹ میں کہ چلتے چلتے بندہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اسپورٹس کھیلتے کھیلتے لوگ مر گئے، کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا اور پانی پی بھی نہ سکے اور روح چلی گئی. یعنی اٹ مینز واٹ، لک ایٹ دا ڈسٹینس بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ. ایون 1 سیکنڈ پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا سیکنڈ میں دنیا سے جانے والا ہوں. آپ اس اتنے سارے بلب لگے ہوئے ہیں، بیوٹیفل لائٹس آ دیا، مگر ایک سوئچ آف کریں سب ڈارک ہو جائے گا. اٹ مینز آل لائٹس ڈیپینڈ آن اونلی 1 اسمال سوئچ. بند کرو، ختم، اندھیرا. زندگی اور موت میں یہی فرق ہے، ایک سوئچ آف ہونے کی دیر ہے. ہم دنیا ساری ادھر ہی رہے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں I'm very important for the world، میری وجہ سے بزنس چل رہا ہے، میری وجہ سے فیملی ہے، میری وجہ سے دوست ہیں، میری وجہ سے گیدرنگ ہے. جتنے بھی یہ سمجھنے والے تھے نا وہ سب چلے گئے. دنیا چلتی رہی، فیملی نے بھی قبول کر ہی لیا، بچے تھوڑے دن روئے، پھر بچے بھی اپنی لائف میں لگ گئے. کسی کے جانے سے دنیا رکی نہیں. میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے. دنیا کو اثر نہیں پڑنا، اثر مجھے پڑنا ہے، کیونکہ مجھے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. واٹ ایور آئی سینڈ دیئر، جو میں نے بھیجا ہے نا وہ مجھے ملے گا وہاں پر. لیکن بھیجا کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، قرآن میں موت کی سختی کے بارے میں، انسان کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یار یہ موت کی بات نہ کیا کرو، موت کا تذکرہ نہ کیا کرو، ڈیتھ کی بات کیوں کرتے ہو یار، انجوائے کی بات کرو، دوست زندگی کی بات کرو. میں ان سے پوچھتا ہوں چلے ٹھیک ہے، اگر آج کے بعد دعوت اسلامی والوں کو آپ یہ کہتے ہو یار یہ موت کی بات کرتے ہیں، ہم موت کی بات نہیں کریں گے، کیا آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، کیا آپ اس ڈیتھ سے بچ پاؤ گے؟ ایک ریئلٹی ہے جو ہونی ہے. اور سمجھیے بات کو، دنیا میں بہت سارے ٹریول ہیں جو آپ پلان کرتے ہیں. If you want to go Pakistan or America or anywhere else, you make your flight dates, you arrange your flight dates, you arrange your travel documents, you arrange your vacations. آپ طے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مئی کی 10 تاریخ کو فلائٹ لینی ہے، 20 تاریخ کو واپس آنا ہے، ارینجمنٹ اسی طرح کرتے ہیں. لیکن ایک ٹریول ایسا ہے جس کی ارینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اینی ٹائم، اینی مومنٹ. قرآن کیا کہتا ہے سنو، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. ترجمہ کنز ایمان، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. انگلش ٹرانسلیشن بھی سن لو،
and the hardship of death came with the truth. This is what you were escaping. जिससे तुम भाग रहे थे वो आ गई है. Remember, Hazrat Sayyidina Umar Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu said to Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu, "Oh Ka'b, tell us about death. कुछ हमें मौत के बारे में बताओ." Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu humbly said, "Oh Amirul Mu'mineen, death is like the branch of tree. एक शाख की मानिंद है, which has many thorns, and it is made to enter the belly of someone in a way that each thorn become indelt in any vein." ऐसा एक ऐसी शाख है जो कांटे धार है, कांटे हैं उसमें, और वो इंसान के जिस्म में डाल दी जाए, और फिर क्या फरमाते हैं, उसमें बहुत सारे कांटे हो, किसी के आदमी के पेट में यूं दाखिल की जाए कि हर कांटा किसी ना किसी रग में, किसी ना किसी वेन के अंदर अटक जाए, फिर कोई शख्स उसे झटके से खींचे. तो फरमाया जो कुछ निकलना था वो निकल आया, जो बाकी रह गया वो बाकी रह गया. So someone pulls it out with a jerk. So whatever has to come out, it's come out, and the rest is left there. कितनी तकलीफ होगी. फरमाया ये बहुत है. सैयदना ईसा अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम, you know the मकाम, मर्तबा, status. हजरत ईसा, we said him रूहुल्लाह, हम उन्हें रूहुल्लाह कहते हैं, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहन क्या था मौत के बारे में. सुनो, आप फरमाते हैं, ओ ग्रुप ऑफ माय कंपेनियंस, यू मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट ही अज़्ज़ा वजल ईज़ेस द एगोनीज ऑफ डेथ फॉर मी. अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मौत की सख्तियां मुझ पर आसान कर दे. बिकॉज आई हैव अ फियर ऑफ डेथ सो मच लेस्ट आई डाई ऑफ इट्स फियर. मुझे मौत का इतना खौफ है, कहीं मैं मौत के खौफ से ही ना मर जाऊं. ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी, वो तो बख्शे बख्शाए ना, वो डरे, और हमें फिक्र ही ना हो, हमें एहसास ही ना हो, हम गुनाहों भरी लाइफ गुजार रहे हों. हमारे शेड्यूल बने हुए हैं, इतने पैक्ड शेड्यूल हैं लोगों के कि किसी को कहो यार नमाज तो पढ़ लो, कहता है यार बड़ी बिजी लाइफ है, नमाज का टाइम नहीं मिलता. अरे हजरत कुछ तिलावत तो कर लें, कहते यार इतनी टफ लाइफ है, तिलावत का वक्त ही नहीं निकलता. अरे भाई कुछ देर मस्जिद में आ जाएं. आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम टू कम इन मस्जिद. I have a question for all those busy personalities. How you go in your grave? You have time to go? मरने का वक्त है कि नहीं? उधर वक्त नहीं देखा जाएगा, बीच से उठा लिया जाएगा. तो प्लीज, ऐसा पैक शेड्यूल, ऐसी बिजी लाइफ किसी काम की नहीं है जिसमें आपके पास मरने का टाइम भी नहीं, मरने की तैयारी का टाइम भी नहीं है. आइए, मौत के मैसेंजर क्या है? हम में से बहुत सारों के पास वो मैसेंजर आ गए हैं. हजरत याकूब अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी है ना, ही आस्क्ड सय्यदना इज़राइल मलकुल मौत अलैहि सलाम, ओ मलकुल मौत, बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड ऑफ मलकुल मौत, कि जब मेरी रूह कब्ज करने के लिए, व्हेन यू कम टू टेक माय सोल, उससे पहले मेरे पास अपने मैसेंजर भेज देना, कासिद भेज देना. मलकुल मौत ने कहा कि मैं आपकी तरफ 2 या 3 मैसेंजर भेजूंगा बिफोर टेक योर सोल. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ गोया ये कमिटमेंट हो गया. फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आ गए, सोल कलेक्ट करने के लिए आ गए. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो, हमारा कमिटमेंट हुआ था कि बिफोर टू टेक माय सोल यू सेंड 2 और 3 मैसेंजर, कासिद भेजोगे, वो कहां है? तो मलकुल मौत ने क्या कहा? आपने फरमाया, काले बालों के बाद सफेद बाल, व्हाइट हेयर आफ्टर ब्लैक हेयर्स, जिस्मानी ताकत के बाद कमजोरी, योर पावर बिकम वीक. फरमाया ये जिस्मानी ताकत थी जो कमजोरी में बदली, और सीधी कमर थी वो झुकना शुरू हो गई. कहा ये तीनों मेरे कासिदी थे, ये मैसेंजर ऑफ डेथ थे. फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हुजूर यही तो मेरे 3 मैसेंजर थे, मेरे वो भाई जिनके सफेद बाल आ गए. मैं कलर कर लूं, आप कलर कर लें, हैं, कोई ना कोई तरीके से अपने सफेद बाल छुपा लें, दुनिया को ना पता चले. 60-60 साल के लोग होते हैं, काला कलर करके चल रहे होते हैं, शरआन उसकी इजाजत नहीं है. चलिए एक अलग बहस है, मगर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हम दुनिया को तो बता देंगे कि मैं जवान हूं, मगर ये मौत का कासिद आ गया. उलमा कहते हैं ये आंखों की बीनाई जो कमजोर होती है ना, हमारी आंखें जैसी पहले देखती थी अब कम देखने लगी हैं, ये मौत का मैसेंजर है. मैं पहले बड़ा ताकतवर था, अब कमजोर हो जाता हूं, थक जाता हूं. ये मौत की तरफ कदम बढ़ना है. नहीं मानना, नहीं एक्सेप्ट करना, वो आपकी मर्जी है. नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल जवान हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप कहते रहिए.
لیکن میسنجر آ گیا آپ کے پاس, الارام آ گیا. اچھا یہ تو اس کے لیے ہے جو نارمل لائف گزارتا ہے, ورنہ یہاں تو جوان چلا جاتا ہے دنیا سے, 15, 14, 15, 16 سال 17 سال کے لوگ چلے جاتے ہیں, کیا نہیں جاتے؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, بالخصوص میں بزرگوں سے بات کروں گا, جوانوں سے بات کرتا ہوں, کچھ بزرگوں سے بھی مجھے بات کرنی ہے. لیکن اگر موت ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیے گا, الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا ڈور ہے, ایوری بڈی ہیو ٹو انٹر. چھپ جائے بندہ, کہے نہیں یار میں آکسیجن باکس میں رہوں گا تاکہ کوئی بیکٹیریا نہ آ سکے, میں جناب 4 ڈاکٹر ساتھ رکھوں گا. قرآن کیا کہتا ہے سنو, اللہ کا کلام کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ترجمہ کنز ایمان, تم جہاں کہیں بھی ہو, تم جہاں کہیں ہو, موت تمہیں آ لے گی, اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. قید کر لو اپنے آپ کو, موت وہاں بھی پہنچے گی. اور آپ کو پتا ہے موت کا ایک ٹائم اور پلیس بوتھ آر کیلکولیٹڈ اور فکسڈ ہیں. جدھر میں نے اور آپ نے مرنا ہے نا, ادھر انسان خود ہی پہنچتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم کبھی کبھی کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک بالکل ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ یار 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا تو میں تو گیا تھا. روڈ کراس کرتے کرتے دھیان نہیں ہوتا, اچانک سے گاڑی گزرتی ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ بچ گیا میں. یہ آپ کو موت نے بچایا ہے, بیکاز یور ٹائم ناٹ کیم, تمہارا وقت نہیں آیا. لیکن جب وقت آئے گا نا, کوئی بہانہ بنے گا, آپ ادھر پہنچیں گے جدھر آپ نے پہنچنا ہے. جہاں آپ کا وقت لکھا ہے وہیں جاؤ گے, اور اسی وقت روح قبض ہوگی. ایک واقعے سے اس بات کو اور سمجھنا ہے کہ ایک بار سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے, اور ملک الموت ایک آپ کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے, کنٹینیو. ملک الموت چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بندے نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجھے ہی لینے آئے ہوں, بڑا غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو, واٹس یور ڈیزائر؟ اس نے کہا حضور ایسا کریں, مجھے ان سے بچا لیں, کہیں یہ میری روح نہ قبض کر لیں. آپ ہوا کو حکم دیں, بیکاز ہی ہیو حکومت آن ایئر آلسو, آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دے, دور کہیں پہنچ جاؤں تاکہ ملک الموت سے دور ہو جاؤں. آپ نے دعا کی, ہوا نے اٹھایا اس کو اور ادھر پہنچا دیا. اب تھوڑے دنوں بعد ملک الموت دوبارہ آئے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو مسلسل دیکھ رہے تھے, کنٹینیو لوکنگ فار ہم. حضرت ملک الموت نے کہا کہ مجھے یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے یہ آرڈر ملا تھا کہ آفٹر فیو مومنٹ مجھے اس بندے کی روح انڈیا میں قبض کرنی ہے, اینڈ ہی سٹنگ ود یو. میں حیران تھا کہ آرڈر یہ ہے کہ آفٹر فیو مومنٹ اس کی روح مجھے ہند سے قبض کرنی ہے, اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ سے دعا کروائی اس نے, آپ نے ادھر بھیجا, ادھر جا کے میں نے روح قبض کر لی. ایک ایک وقت, ایوری مومنٹ از فکسڈ. پھر کیوں فکر نہیں ہے, پھر کیوں خیال نہیں ہے؟ بلکہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے. جب ایک مومنٹ فکس ہے, مثال دیتا ہوں, کسی کا یہ وقت فکس ہے کہ اس کی شام 5 بجے انتقال ہونا ہے, اگر وہ اس وقت سجدے میں ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ سجدے میں ہوگا نا. درود پڑھ رہا ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ درود پڑھتے پڑھتے ہوگا نا. شراب پی رہا ہے تو شراب پیتے پیتے مرے گا. فلمیں دیکھ رہا ہے, حرام چیزیں دیکھ رہا ہے, حرام بے حیا عورتوں سے, نامحرم عورتوں سے باتیں کر رہا ہے, ڈیٹس پر جا رہا ہے, کلبز میں بیٹھا ہوا ہے, پب میں بیٹھا ہوا ہے, سوچو نا کیسینو میں بیٹھا ہوا ہے, گیمبلنگ کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, حرام روزی کما رہا ہے. سوچیے وہ اسلامی بھائی کہ اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو ٹائم تو فکس ہے, ملک الموت آ گئے, then I not have power to say him کہ جناب ابھی روح قبض نہ کرے, میں تو گناہ کی جگہ بیٹھا ہوں, میں مر گیا تو کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ You have no chance to deny. سوچئے کس حال میں مرنا ہے. یاد رکھیے گا روایتوں کا مضمون ہے جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. خوش نصیب ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جن کی آنکھ بند ایسے ہوتی ہے پھر کھلتی بھی ایسی ہے نا, لیکن جو معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں وہ سوچئے. اب تھوڑا سا ریئلائز کیجئے my dear Islamic brothers, viewers of Madani channel, try to understand what I want to say. سمجھو میری بات. اگر کوئی بندہ, آپ نے ڈیلی شیڈول کو چیک کیجئے, from the morning till night, no نماز, فلمز, ڈراماز, میوزک, lying, slandering, swearing, gambling,
ڈرنکنگ، یہ سارے کام جو کر رہا ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، گالیاں، بے حیائی، بدکاری، شرابیں، اب اس پورے شیڈیول میں اگر کہیں بھی موت آنی تو ہے، تو کس کام میں آئے گی؟ غلط کام میں. اور ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کا شیڈیول یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو فجر پڑھتا ہے، اس کے بعد تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، واک بھی کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، پھر عصر پڑھتا ہے، پھر مغرب پڑھتا ہے، پھر عشاء پڑھتا ہے. کوئی بے حیائی کا منظر آتا ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے، کاروبار پر جاتا ہے تو سچ بولتا ہے، حلال کماتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ماں کا ہاتھ چومتا ہے، والد کا ہاتھ چومتا ہے، لبیک کہتا ہے، سارا دن نیکیاں کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا تو درس بھی دیتا ہے، مدنی قافلے میں بھی جاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے. اب اس کی موت آئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس کا سارا دن اچھا گزر رہا ہے، کبھی بھی موت آئی اچھے کام میں ہی آ جائے گی، نیکیاں کرتے کرتے ہی آئے گی نا. چانس زیادہ ہو گیا. جو بندہ 5 ٹائم مسجد میں آ رہا ہے اس کا بڑا گریٹ چانس ہے کہ اس کو مسجد میں موت آ جائے گی، اس کو سجدے میں موت آ جائے گی، اس کو درود پڑھتے پڑھتے موت آئے گی، بیکاز اس کی جو لائف ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے. وی نو دا ٹائم از فکس بٹ اٹس اپ ٹو اس. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس فکس ٹائم میں کر کیا رہے تھے. ہر گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے کہ اگر اس حال میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، بارگاہ الہی میں کیا میں لے کر جاؤں گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب جو میرے بزرگ ہیں ذرا غور سے سنیں. آج حال ایسا ہو گیا ہے، گناہوں کی لت ایسی پڑ گئی ہے، ہیبٹ ایسی ہو گئی ہے کہ عمر بڑی ہو گئی پھر بھی توبہ کی طرف نہیں آتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم said، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، حرص اور لمبی امید. گریڈ اور لانگ، کیا کہیں گے امید کو؟ ایکسپیکٹیشنز، لمبی امیدیں. ابھی اور جیوں گا، ابھی اور پیسے کماؤں گا، ابھی اور مزے کرنے، ابھی تو باقی ہے زندگی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو اسلام میں بوڑھا ہو اس سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیارے آقا آنسو بہا رہے تھے، ویپنگ، آقا کرائنگ. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. اے وہ اسلامی بھائیوں جو مور دین 40 اور 50 ہو گئے، سنو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ایسے بندے کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہو. اور آقا یہ کہتے ہوئے رو پڑے کہ پھر اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بوڑھا ہو گیا پھر بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے. جوانی میں بھی نہیں کرنا مگر بڑھاپے کی نافرمانی تو زیادہ ناپسندیدہ ہے نا، کہ اب تو توبہ کے دن آ گئے، اب تو اللہ اللہ کرنے کے دن آ گئے، مگر اب بھی گناہ ہے کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نا. امیر اہل سنت بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں بوڑھا ہو جاتا نا انسان. بزرگ میرے جتنے بیٹھے ہیں، میں بھی اب آپ کے کلب میں آ گیا ہوں، میں بھی بوڑھا ہوں، میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کب قبر کی تیاری کریں گے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کی زبان جوان رہتی ہے، ایسی فرفر چلتی ہے، اتنے لوگوں کا دل توڑتی ہے، ہر کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. بزرگ ہیں تو بزرگ بن کے رہیے نا. بچوں کو، فیملی کو اتنا ڈانٹنا، اتنا جھڑکنا، بعض اوقات آپ کو پتا نہیں ہوتا مگر آپ کے گھر میں آپ کی وجہ سے ٹینشن ہے. وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے ڈرتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے لیکن دل میں وہ تکلیف میں ہیں کہ یار جب دیکھو ڈانٹتے ہیں، جب دیکھو گالیاں، جب دیکھو لڑائی. اب ابو ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ بزرگ ہیں میرے، میں آپ کا بچہ ہوں، سنیے میری بات. اگر آپ دل سے محبت لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، آج امیر اہل سنت کو دیکھ لینا، نیئر اباؤٹ 70 ایئرز ایج ہے. دنیا کا کون سا نوجوان ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جو بیٹے اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے وہ امیر اہل سنت سے محبت کرتے. کیوں؟ سب کو پیار، سب کو ریسپیکٹ، سب کی پیٹھ تھپکتے ہیں، سب سے مسکرا کر ملتے ہیں. یہ نوجوانوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. لیکن جو میرے بزرگ ہیں، دیکھیں ہمیں بہت ساری کمپلینز آتی ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے لوگوں سے ملنا کہ بیٹا محبت نہیں کرتا، بیٹا ریسپیکٹ نہیں کرتا، بیٹا اوبیڈینسی نہیں کرتا. بالکل ہمارے کئی بیانات ماں باپ کی فرما برداری پر ہی ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں کچھ والدین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا آپ کو بھی سافٹ ہونا ہوگا، تھوڑا آپ کو بھی ریسپیکٹ دینی ہوگی. اب ہمیں ہوتا ہے تجربہ، ہم جب ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا، جوان بیٹا لے کر آتے، اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور سب کے سامنے کہتے ہیں میرا بیٹا شرارتی ہے، میرا بیٹا بہت شیطان ہے، میری بات نہیں سنتا ہے، بہت غصے والا ہے. کیا وہ بیٹا آپ سے خوش ہو رہا ہے؟ آپ نے پوری مسجد کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. آپ سوچئے نا، اتنا تو سینس ہونا چاہیے. آپ دعا کروانا چاہتے تو سب کے سامنے دعا کروائیں گے؟
اب یہ بہت اچھا طریقہ تھا، حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، بیٹا میری آنکھوں کا نور بن جائے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، حضور دعا کر دیں میرا بیٹا اور دین کا کام کرے. یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی، ذلیل کر کے ہی دعا کروانا ہے. آپ نے دور کر دیا اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے، سب کے سامنے اس کی کمپلین. ایک بچہ شرارتی ہے، اس کو اتنا شرارتی کہا کہ وہ پکا ہی شرارتی ہو گیا، پکا ہی باغی ہو گیا والد کا. نہ کریں ایسا. نرمی، شفقت، پیار. تھوڑا سا ٹائم ہے لائف میں، مسکراہٹوں کے ساتھ گزاریے. اور پھر وہ بزرگ جو گناہ کرتے ہیں، خدا را نوجوان ہو یا میرا بزرگ ہو، سب محبت سے رہیے. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب آج والدین کو سمجھا رہے ہیں، بچوں کو تو سمجھا نہیں رہے. آج کی رات تو اتنا بڑا درس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب براعت قبیلہ بنو کلب، the tribe of بنی کلب کی جو گوٹس تھی نا، the biggest tribe on that era، اس زمانے میں جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اس قبیلے کی مثال دی نبی پاک نے کہ جتنی اس بکریوں کے ہیئر کی کاؤنٹنگ ہے، بالوں کی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ اس کاؤنٹنگ کے برابر گناہگار جہنم سے آزاد فرماتا. آج کی رات ٹونائٹ. مگر ایکسپٹ 6 ٹائپ آف پیپل. کچھ حدیثوں میں الگ الگ نام ہیں، مگر اس میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ نہیں بخشا جائے گا. تو جو میرے بچے مجھے سن رہے ہیں، ینگسٹر سن رہے ہیں، چینل پر سن رہے ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں، بھلے ماں باپ ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی آگے بدتمیزی کریں، ان کی نافرمانی کریں. معافی مانگ لیں، درگزر سے کام لیں. عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ آتی باتیں، تو ہمیں ان کی بات کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کرتے تھے، ہم بھی بات نہیں سمجھتے تھے، مگر ماں باپ ناراض نہیں ہوتے تھے. اب اگر وہ بوڑھے ہو کر ہماری بات نہیں سمجھتے تو آپ بھی ناراض نہ ہونا، آپ بھی پیار اور شفقت والا معاملہ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. اب میں بیان کے آخر میں، اینڈ آف مائی بیان، کچھ قبر کی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ میں چند اعمال بتانا چاہتا ہوں کہ جن سے میں اور آپ اپنی قبر کو روشن کر سکتے ہیں. قبر میں تو جانا ہے، اس سے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے، مرنا تو ہے. اب جب مرنا ہے تو what is the way to prepare for hereafter. احادیث کے ذریعے چند وہ اعمال بتاتا ہوں. آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، نیت بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی بیان ختم ہوگا ہم مختصر ذکر کر کے جب دعا کریں گے تو اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. اللہ ہیں بڑے کمزور، بڑے نکمے ہیں مالک، تو کریم ہے، ہماری مدد کر دے مالک، ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنا دے جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے. سنیے وہ کون کون سے اعمال ہیں. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، گڈ ڈیڈز لائک نماز، روزہ، حج، اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جب عذاب کے فرشتے، the angel of punishment، اس کے پیروں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور ہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. نماز پروٹیکٹ کرتی ہے. پھر یہ کیونکہ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر، on these foot، یہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو. جو تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہو نا، منہ بناتے ہیں یار 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی، اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں، کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. یہ پیر انشاءاللہ تمہیں بچائیں گے قبر کے اندر. نماز آ کر کہے گی کہ انہی پیروں پر کھڑے ہو کر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمہارا کوئی کام نہیں. فرشتوں کو دور کر دیتی ہے جو پنشمنٹ کے اینجلز ہوتے ہیں. اب فرشتے سر کی طرف آتے ہیں، ہیڈ کی طرف، تو اب وہاں پر روزہ آ جاتا ہے. اے روزہ داروں مبارک ہو، یہ قبر میں عذاب سے بچانے والے کام ہیں. روزہ آ کر کہتا ہے تمہاری اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے، طویل بھوک اور پیاس اس نے برداشت کی ہے. یوکے کے روزے بڑے ہیں نا، ضرور رکھنے ہیں انشاءاللہ. نیت کریں کل 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں گے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ قبر میں عذاب سے بچانا ہے انشاءاللہ اس نے. اچھا پھر دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں، ادر باڈی پارٹس. تو اب حج آ جاتا ہے آگے، کہتا ہے ہٹ جاؤ. اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالا، اس نے حج کیا، راہ خدا میں کوششیں کی. اب وہ فرشتے اس کو بھی دور کر دیتے. یہ وہ کام ہیں، کچھ کام ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، مشکل لگتے ہیں. اب جیسے فجر کے لیے آج کل ٹھنڈ ہے، آپ کے یہاں تو خیر سمر میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا یا بستر سے نکلنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ڈیفیکلٹ کام کر لو انشاءاللہ. یہ جو تکلیف ہے نا، اللہ نے چاہا قبر میں راحت پہنچائے گی. فرشتے کہیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کر عبادت کی تھی، اس نے اپنی باڈی کو ڈیفیکلٹی میں ڈالا تھا، کیوں؟ عبادت کے لیے. تو انشاءاللہ عذاب کے فرشتے دور ہو جائیں گے. مگر ایسا ذہن بننا چاہیے. ایک اور خوبصورت
حدیث پاک اللہ تبارک تعالیٰ said to حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام that oh Musa, I gave امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم two type of نور, میں نے دو قسم کے نور عطا کیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تاکہ وہ دو اندھیروں, دو ڈارکنس سے بچ جائیں. اب وہ نور کیا ہے اور وہ ڈارکنس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ دو نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نور رمضان اور نور قرآن. رمضان آنے والا ہے اور رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا ہے. اور دو اندھیرے کون سے ہیں عرض کی؟ ٹو ڈارکنس. فرمایا ایک قبر کا, دوسرا قیامت کا. If you want to save yourself from the darkness of grave and darkness of day of judgment, تو رمضان اور قرآن اس کو تھام لو. رمضان روزہ رکھ کر, عبادت کر کے, قرآن تلاوت کر کے. مگر آج حال یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے, ہم سے سوشل میڈیا کے جتنے سافٹ ویئر پوچھ لیجئے جناب اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, یہ اپلیکیشن کیسے چلے گی, سب پتا ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں پتا. پروناؤنسیشن آف قرآن نہیں معلوم. پڑھنے کا ٹائم وہ بھی نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں جس سے قبر میں کام آنا ہے, قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے. قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کرے گا قبر میں, لیکن دوستی تو کرے نا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج میں نے آپ کو پہلے کچھ قبر کے بارے میں, اس کی پنشمنٹس کے بارے میں, موت کے بارے میں بتایا ہے, اور اب میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں کہ اگر مرنا سے تو انکار نہیں ہے, مرنا تو ہے تو آپ تیاری کر لو نا. اور میں وہ طریقے نہیں بتا رہا کہ بزنس چھوڑ دو, نوکری چھوڑ دو, فیملی چھوڑ دو, جناب کونے میں بیٹھ جاؤ مسجد کے. نہیں, ویری ایزی وے ٹو میک یور لائف بیٹر اینڈ آلسو دا گریو بیٹر. لائف بھی برائٹ ہو جائے گی, گریو بھی برائٹ ہو جائے گی, لیکن اگر ان طریقوں پر عمل کرتے جائیں. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی. فرام دا گریو, خوشبو, قبر سے خوشبو آنے لگی. ایک مرتبہ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا, anybody saw in his dream and asked that why your grave like a musk, آپ کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اللہ اللہ. وہ فرماتے ہیں تلک رائحۃ التلاوۃ والظما, کہتے ہیں یہ تلاوت اور روزے کی برکت ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت دیتے, مزہ آئے جب ہم تلاوت کریں نا تو لطف اٹھائیں اس کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں, اور پھر روزہ رکھتے ہیں. تو روزے میں بھی یاد رکھیے, ایک تو ہے بھوک پیاس سے بچنا, بالکل بچنا ہے, کھانا نہیں کھانا, لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں 17, 18, 20 گھنٹے کا روزہ ہے تو پھر تھوڑا ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے نا, تو اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں. اللہ کے بندے, روزے رکھ کر ڈرامے فلمیں دیکھنی ہے؟ روزے رکھ کر تمہیں بے حیائی کے کام کرنے ہیں؟ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے, روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے. روزہ صرف اسٹمک کا روزہ نہیں ہے, ہمیں اپنے اعضاء کو بھی گناہ سے بچانا ہے. تھوڑی ہمت کر لو, انشاءاللہ پھر قبر میں دیکھو یہ روزے کیسے کام آئیں گے. دیکھو نا, بزرگوں کی قبریں خوشبودار ہو گئی نا. آگے چلیے. سبحان اللہ. وہ خوش نصیب جو مسجد کو آباد کرتے ہیں نا, اللہ سلامت رکھے اس مسجد کو آباد کرنے والوں, چلانے والوں, اس کو مینٹین کرنے والوں, اس کو ڈیولپ بنانے والوں کو. سنو, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرفوعاً روایت کی کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے گا. If you brighten, مسجد کو روشن کرو, مسجد کو صاف کرو, اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھی, مسجد کو خوشبودار رکھنا ہے, تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا. اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے والی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں کئی لوگ, معذرت کے ساتھ, UK میں ایک پرابلم ہے, آج اس پرابلم کو بھی چلے ڈسکس کر لیتا ہوں. ہم لوگوں کے گھر پہ جائیں, دعوت میں جائیں, بڑا پرفیوم لگا کر, بڑا تیار ہو کر آتے ہیں. اللہ کے گھر کی کوئی تیاری نہیں. کیا اس جگہ پر آنے کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگانی, کوئی اپنے چہرے کو صاف نہیں کرنا, کوئی دانت صاف نہیں کرنے؟ کئی لوگوں کے منہ سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو قریب سے ملتے ہیں نا, تو بالکل مشکل ہو جاتا ہے. ارے فرشتے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے کیونکہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب بو ہوتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے, بیڈ اسمیل فرشتہ چلا جاتا ہے. تو ہم اپنے منہ کو کیوں صاف نہیں کرتے؟ یہاں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ یہاں ٹھنڈا موسم ہے, میں نے دیکھا یہاں لوگ ہاتھ کم دھوتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کا رواج کم ہے, یا فوراً ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں. یقیناً ٹیشو پیپر سے آپ کے ہاتھ سے چکناٹ تو دور ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ نے صابن کے ساتھ ہاتھ نہیں دھویا تو وہ اسمیل نہیں گئی ہے, وہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں گئی جو آپ نے کھانا کھایا ہے. فوراً کھانا کھایا, ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچا, سیدھا مسجد میں آ گئے. آپ کے ہاتھ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, آپ کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, اور اگر پیاز والی یا کوئی ایسی چیز کھائی تو بیڈ اسمیل آ رہی ہے. تو خدا را اللہ کے گھر کا اکرام کیجئے, ادب کیجئے, مسجد کو خوشبودار رکھو. کیا فرمایا؟ اللہ جنت میں خوشبو عطا کرے گا.
تو ماشاءاللہ مسجد میں آئیں تو اپنے بدن پر خوشبو لگا کر آئیں، بلکہ مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کے اندر ایک اچھا فریگرنس کا، اچھا خوشبو کا انتظام رکھنا چاہیے۔ ایک اور بڑا نیکی کا کام، بلکہ اس کام کے تحت میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی، مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ جب کوئی مریض ہو، عل ہو، اس کو وزٹ کرنا چاہیے، سنت ہے۔ سنو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے۔ ڈیلی فرشتے آئیں گے گریو کے اندر عیادت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مریض کی عیادت کو گیا تھا۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ مگر آج مریض کی عیادت بھی واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے، طبیعت کیسی ہے، ہاؤ آر یو، ہاؤ از فیلنگ، ادھر سے جواب آ گیا ایم اوکے، چلو بھائی اوکے ہو گیا۔ آپ نے سنت کا ثواب تو نہیں کمایا نا۔ میں آج ایک ایسی دردناک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، میں بندے کا نام نہیں لوں گا، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا شخص جو آج ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ عالم دین بھی بن گئے، لیکن مجھے ان کی جو سٹوری پتہ چلی کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے۔ وہ بیمار ہوئے تھے، اور جب وہ بیمار ہوئے، جب مسلمان نہیں تھے، تو ان کے مذہب کا کوئی بندہ ان سے مہینوں تک پوچھنے نہیں گیا، اور ہمارا ایک مسلمان بھائی کچھ ان کے قریب رہتا تھا، وہ ان کو ٹیک کیئر کرنے لگا۔ وہ دعوت اسلامی کے مبلغ تھے۔ اس بندے کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں ساری زندگی دوسرے مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا، میں بیمار ہوا، مجھے پوچھنے کوئی نہیں آیا، اور مبلغ دعوت اسلامی نے جب اس کی تھوڑی سی ٹیک کیئر کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے درس نظامی کر لیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب میں نے واقعہ سنا نا، پازیٹیو سائن تو بہت اچھا ہے، میں ساری دنیا میں دعوت اسلامی کی نیک نامی بیان کرتا رہوں کہ یار کمال، دیکھو کیا مبلغ نے کام کیا، مگر میں سوچتا رہا، اور میں نے الحمدللہ دوپہر اسلامی بھائیوں سے بات بھی کی، یار اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو اور ہم بھی پوچھنے نہ جائیں، وہ تکلیف میں ہو، اسے کوئی پوچھنے ہی نہ جائے، مہینوں وہ اکیلا بیچارہ پڑا رہے بستر پر، اور خدا نہ خواستہ کوئی دوسرے مذہب والا پہنچ جائے، اس کا ٹیک کیئر کرے، تو جو یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے نا، ایسا نہ ہو ہمارا کوئی بھائی چلا جائے ہم سے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکلیف میں جب کوئی نہ آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چند میٹھے بول کوئی آ کر بول دینا تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے۔ یہ امتحان جب ہم پر آئے گا نا، اللہ نہ کرے اور کوئی نہ آئے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو مریض کی عیادت بڑی نیکی ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سبحان اللہ، اب قرآن کی بات بھی کر لو، رسول ثقلین سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھنا شروع کرے اور اسے یاد کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو اس کی قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن سکھاتا ہے، اس حال میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ قیامت کے دن کہ اسے پورا قرآن حفظ ہو چکا ہوگا۔ تو قرآن کے طالب علم بن جاؤ، کمپلیٹ ہونے سے پہلے چلے گئے تو فرشتہ سکھائے گا قبر میں آ کے۔ پھر کیوں نہ میں ایسے کام کروں جو میری قبر کو روشن کر دیں، میری قبر کو پیارا کر دیں، میری قبر کو آسان کر دیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، آخری بات میں کر دیتا ہوں سبحان اللہ، اور وہ کیا ہے کہ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ دا شیڈو آف صدقہ، اس کے اوپر اپنے صدقے کا جو ہے نا شیڈو ہوگا۔ اب قبر کی گرمی دور کرنی ہے تو صدقہ، سبحان اللہ، مبارک مہینہ ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب صدقہ کیجیے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایٹیٹیوڈ رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان قریب آتا، رمضان کی آمد کے بعد اتنی سخاوت فرماتے، صحابہ کہتے ہیں جیسے ونڈ، تیزی سے ونڈ چلتی ہے نا، تیز آندھی جیسے چلتی ہے، آقا کا دریائے سخاوت اس سے زیادہ جوش میں ہوتا تھا۔ جو آتا اسے عطا فرماتے، عطا فرماتے۔ ویسے ہی نبی پاک آج بھی عطا ہی فرما رہے ہیں۔ 10 گل کی خزینے دی، ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دی۔ لیکن نبی پاک کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا، انداز مبارک تھا کہ رمضان میں اور صدقہ کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے، پراپر کیلکولیشن کر کے۔ یہ جو کرتے نا لم سم، بس یار ہم نے اپنے رشتہ دار کی شادی کرا دی، فلاں کو لون دے دیا تو اس کو معاف کر دیا، ہماری زکوٰۃ ہو گئی، نہ کوئی رولنگ چیک کی، نہ کوئی طریقہ پوچھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہت سارے یہاں بزنس مین بیٹھے ہوں گے، جب ایئرلی آپ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کے ذریعے کرواتے ہیں، خود ہی بھر لیتے ہیں؟ کیوں رکھا ہے اکاؤنٹنٹ بھائی؟ کیوں آپ نے کوئی جو ہے وہ لائر رکھا ہے؟ نہیں یار، وہ ایکسپرٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ پیپرز بنانے ہیں۔ جس کو پتا ہے اس سے یہ ساری چیزیں کروانی ہیں۔ زکوٰۃ کیسے بناتے ہو؟ اسی خود ہی بنا لینے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ نے کیا کورس کیا ہے زکوٰۃ کا؟ اس کے لیے بھی تو علماء ہے نا، ان کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اس طرح انکم کرتے ہیں، یہ ہماری سیونگز ہیں، ذرا پلیز بتا دیں، کیونکہ ون آف دا پلر آف اسلام،
Zakat is not an ordinary thing. Try to understand. There is 5 pillars of Islam. बचपन से सुनते आ रहे हो ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा तैयबा, ईमान, ये 5 पिलर हैं। और ज़कात के बारे में सीखा ही किसी ने नहीं है, अपनी मर्जी से ज़कात दे देते हैं। और भाई ज़कात का मुस्तहिक था कि नहीं था, आपकी ज़कात बनी कितनी ये पता है आपको? तो बहरहाल ये एक रूलिंग्स हैं, इसकी तरीका है, इसका इल्म है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने इस पर भी कोर्सेज डिजाइन किए हैं। पिछले दिनों मदनी चैनल पर बाकायदा कंटिन्यू प्रोग्राम्स आए कि ज़कात कैसे कैलकुलेट करनी है, ज़कात किसको देख सकते हैं, वो प्रोग्राम देख लें इंटरनेट के जरिए। ज़कात कैलकुलेटर फॉर्म मकतबतुल मदीना पर, हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, हमसे राब्ता तो करें ना, हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। लेकिन ज़कात पूरी दें। अगर ज़कात पूरी नहीं दी ना तो याद रखिएगा ये माल का मैल है, ये मैल अगर माल में मिल गया तो सारे माल को बर्बाद कर देगा। तो ज़कात पूरी देने से घबराया ना करें। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई 10,000 पाउंड ज़कात देनी पड़ेगी, बर्डन। अस्तगफिरुल्लाह, ये 10,000 पाउंड देते हुए घबराने वाला, बर्डन फील करने वाला, ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ने 400,000 पाउंड दिए तो 10,000 ज़कात बनी ना है? होना तो ये चाहिए था, अल्लाह का शुक्र अदा करता कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया। आज जो मुझसे ज़कात लेने आया मैं वो भी तो हो सकता था ना। अरे ज़कात दो भी और सजदा शुक्र भी अदा करो कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। देते हुए भी बर्डन फील करते हो। ज़कात भी पूरी दें, सदका ज्यादा दें। लोग कहते हैं यार हमारी ज़कात पूरी हो गई, बस अब अगले साल खर्च करेंगे। नहीं, अल्लाह देने में जब अताएं फरमा रहा है तो आप भी देने में कंजूसी न करें। है हदीस कुदसी है, इब्ने आदम गिन गिन कर खर्च न करो। प्यारे आका फरमाते, हदीस पाक का मजमून है, गिन गिन कर खर्च न करो वरना वो रब्ब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जब वो अल्लाह दिए जा रहा है तो आप भी बांटे ना, आपको मिलना है, मल्टीप्लाई होकर मिलना है। तो बहरहाल ज़कात दीजिए, सदकात दीजिए, ये कब्र की गर्मी को दूर करने वाला काम है। और ज़कात का पहला हक आपके अपने करीबी रिश्तेदार हैं, जो आपके गरीब, आपके जो रिलेटिव्स हैं, पहले उनको टेक केयर करें, लेकिन वो मुस्तहिक होने चाहिए। सदका भी पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद बच जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मुबारक रात कि दावत इस्लामी को याद रखें। आशिकान रसूल की वो मदनी तहरीक जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। आज बोल्टन में होने वाला ये इज्तिमा हमें बता रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तेजी के साथ सारी दुनिया में काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम द फिजी, अगर यहां से शुरू करें तो जनाब कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को तक चले जाएं, जहां देखें दावत इस्लामी के मराकिज और इज्तिमा नजर आएंगे। अफ्रीका की तरफ जाएं तो टिल द केप टाउन, एंड ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह की रहमत से फैजान मदीना केप टाउन में भी मौजूद है। तो ये है आपकी दावत इस्लामी। फिर 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं। सिर्फ आपको बताऊं अब तक हाफिज कुरान कितने बने दावत इस्लामी के मदरसों से? टिल नाउ अप्रोक्सीमेटली 74,000 बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं। 74,000 बोलना आसान है, हाफिज कुरान। 200,000, 2 लाख के करीब बच्चे जो हैं, बच्चे बच्चियां, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियां, अल्लाह की रहमत से नाजरा कुरान पाक खत्म कर चुके हैं। इस उम्मत को दावत इस्लामी उलमा दे रही है, इस उम्मत को दावत इस्लामी हाफिज कुरान दे रही है। कुरान का कितना प्यारा निजाम है। अच्छा, बात भी मैंने की थी, कुरान पढ़िए, सीखिए, आपके लिए भी सिस्टम मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दुनिया की मस्जिदों में मदरसतुल मदीना बालिगान मौजूद है। आप 10-15 मिनट के लिए आइए विदाउट एनी फीस, बच्चे नहीं पढ़ेंगे आपके साथ। लोग कहें यार मदनी मुन्नों के साथ कैसे पढ़े, आप आइए, बड़े ही होंगे, उनके साथ पढ़ लें। नहीं आ सकते, टाइम नहीं है, दावत इस्लामी ने एक यूनिक सर्विस शुरू की कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन बना दिया। आप जिधर भी हैं दुनिया में, अपने पसंद का टाइम, हाफ एन आवर ऑनलाइन आप आएंगे, ऑनलाइन कारी साहब पाकिस्तान से होंगे और आपको 1-to-1 कुरान पाक पढ़ा देंगे। अब फिर भी कुरान ना पढ़े तो फिर तो हमारी कमजोरी है ना। इतनी सर्विसेज हैं दावत इस्लामी की। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ह्यूज नेटवर्क एंड मिलियंस पाउंड दावत इस्लामी का ईयरली एक्सपेंडिचर है। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज नियत ये भी करके जाइए कि इंशाल्लाह इस बार अपनी ज़कात में, अपने डोनेशंस में, अपने फितरा में, अपने लिल्लाह सदका में दावत इस्लामी का पोर्शन हम अच्छा रखेंगे और दावत इस्लामी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला आज की रात की बरकतें अता फरमाए। जितने बख्शे जाएं अल्लाह उन बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी तहरीर फरमाए। एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ इस मस्जिद की इंतज़ामिया और जो भी यहाँ इस्लामी भाई इस इज्तिमा को जिन्होंने सजाया, अल्लाह आप सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।